لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ٹوٹ گئے ہاتھ ابھی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کو مال اس کا اور نہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب پڑے گا بید نار کی آگ میں۔ وامرأتہ، اور اس کی جوڑی بھی، اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، جو سر پر لیے پھرتی ہے ایندھن، فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہے موم کی، بتی ہوئی۔ کل اس سورت کی تفسیر میں یہ بات چل رہی تھی کہ ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے اور اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا تو اس کے نام سے نہیں کیا بلکہ کنیت سے تذکرہ کیا، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کے نام میں شرک ہے، اس کا نام مشرکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے، جیسے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ کوئی کتنا بڑا گناہ لے کر جائے اللہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اسی کے ضمن میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ فضیل اپنے دور کے ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلے کو لوٹ لیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان تھا جس کو قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، قرآن سے بڑا شغف، ہر وقت
قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا. جب اس قافلے کو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے ساتھیوں نے لوٹ لیا تو یہ نوجوان رات ہوئی تو اسی جنگل میں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے خیمے کے قریب ٹھہر گیا کہ ویسے بھی ہاتھ میں کچھ رہا نہیں، سامان جتنا تھا وہ تو سارا لوٹ لیا گیا، رات بھی ہو گئی ہے، کہاں جائیں گے؟ صبح میں یہاں سے نکلیں گے. اس نیت سے وہ نوجوان فضیل رحمۃ اللہ کے خیمے کے قریب ٹھہر گیا. جب رات ہوئی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ اپنے خیمے میں تھے، اللہ کی یاد میں مشغول تھے. جیسے کہ میں نے کل بھی کہا کہ ایک طرف ڈاکہ زنی کرتے تھے، یعنی مسافروں کو لوٹ لیا کرتے، اور دوسری طرف ان کا حال یہ تھا کہ رات بھر نماز پڑھتے اور دن بھر روزے سے رہتے. یہ رات کے وقت اللہ کی یاد میں لگے ہوئے تھے. اسی میں یہ نوجوان جو لوٹ چکا تھا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. خوش نصیب ہے وہ نوجوان جنہیں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب کرنا، اور وہ بھی رات کے وقت میں جبکہ دنیا ساری سو جائے اور یہ اپنے مالک کی یاد میں لگا. کہتے ہیں یہ نوجوان قرآن پڑھ رہا تھا. قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کہ کیا عبدی انسان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کا دل، انسانوں کے دل اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے ڈر جائے، سہم جائے. بس یہ آیت پڑھنا تھا. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کے کان میں آیت پڑتی ہے، کہتے فوراً دل پر چوٹ لگتی ہے کہ بے شک وہ وقت آ چکا کہ اللہ کے بندوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے. کہتے ہیں دل پر چوٹ لگی اور اسی وقت اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد اب کسی کو لوٹیں گے نہیں. چوری، ڈاکہ زنی، ڈکیتی، یہ ساری چیزوں سے توبہ کر لی. علماء لکھتے ہیں ایک عجیب بات جو ملی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ کی زندگی میں، وہ یہ کہ آج تک جتنے لوگوں کو لوٹا تھا سب کے نام فہرست میں لکھے تھے کہ کس وقت کس کو لوٹا ہے اور اس کے پاس سے کتنا مال لوٹا. یہ ساری چیزیں فہرست میں لکھی تھی. علماء لکھتے ہیں کہ یہ فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں یہ داعیہ تھا کہ آج نہیں تو پھر اس گناہ سے توبہ کر لوں گا، اور جب توبہ کروں گا تو جن کو لوٹا ہے ان کا مال واپس لوٹانا ضروری ہے، تب جا کے اللہ معاف کریں گے. کہتے ہیں یہ جذبہ ہوگا تبھی جا کے انہوں نے پورا لسٹ بنایا. ورنہ اس دور میں کون اتنی فکر کرے. علماء نے لکھا ہے کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے کہ جن بندوں کا مال لوٹا جب تک اس بندے کو اس کا مال واپس نہیں کرے گا یہ انسان چاہے کتنا بھی رولے. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تیرا رونا میں دیکھ رہا ہوں، تیری طرف قرآن دیکھ رہا ہوں،
میری رحمت جوش میں آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تجھے معاف کر دو، لیکن تو نے میرے جس بندے کا دل دکھایا ہے اس کا دل جب دیکھتا ہوں ٹوٹا ہوا تو مجھے غصہ آتا ہے کہ تیرا رونا اس میرے بندے کے دکھ کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس نے کسی کے دل کو دکھایا، جس نے کسی کو ستایا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، یا کسی کی زمین دبا لی، یا مکان پر قبضہ کر لیا، کہتے ہیں وہ رات بھر تہجد پڑھتا رہے، آنسو بہاتا رہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں چلا جائے، غلاف کعبہ پکڑ کے آنسو بہائے، تب بھی اللہ کی رحمت جوش میں نہیں آتی۔ اس لیے کہ دوسری طرف اس نے اللہ ہی کے بندے کے دل کو دکھایا جب تک کہ وہ اس سے معافی نہ مانگے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے جو لوگ حج اور عمرے میں جاتے ہیں انہیں تاکید سے سمجھاتے ہیں کہ اپنے خاندان والے، اپنے رشتے دار، اپنے ملنے جلنے والے اور اپنے محلے والوں سے معافی شافی کر کے جاؤ، اس لیے کہ یہ معاف کریں گے، ان کا دل خوش ہوگا، تب جا کے تمہاری حج ہوگی اور عمرہ ہوگا۔ اگر محلے والے تمہیں گالیاں دیتے ہیں اور تم وہاں کعبہ کا غلاف پکڑ کے آنسو بہاؤ، علماء لکھتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے۔ حذیفہ بن عیاض رحمۃ اللہ جب سچی پکی توبہ کر لی، اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، تو علماء لکھتے ہیں اب وہ لسٹ نکالتے ہیں، فہرست نکالتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو لوٹا، کیا کیا لوٹا۔ علماء لکھتے ہیں نام در نام ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، جو لوٹا وہ مال اس کو واپس کرتے ہیں اور پھر اس سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی جب میں نے تیرا مال لوٹا نفس و شیطان مجھ پر غالب تھے، میں نے تجھے لوٹا ہے، لیکن آج تیرا مال تجھے واپس کرتا ہوں، تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کہتے ہیں اس طرح ہر ایک کے پاس گئے، اپنا معاملہ صاف کر لیا۔ اخیر میں ایک یہودی جس کا مال لوٹا تھا، لیکن قسمت سے جتنا ان کے پاس مال تھا سب تقسیم ہو گئے، اب کچھ رہا نہیں تھا اور یہودی کا مال دینا باقی تھا۔ یہ یہودی کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھو جب اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں آ جاتی ہے تو پھر غیر کے پاس بھی معافی مانگنے میں اس کو شرم نہیں آتی۔ گئے یہودی کے پاس، یہودی نے کہا حذیف معافی مانگنے تو آئے ہو اور تم کہتے ہو کہ میں نے سچی پکی توبہ کر لی، اب کبھی داتا دھانی نہیں کروں گا، لیکن حذیف تم نے میرا جو مال لوٹا ہے پہلے وہ مال واپس کرو پھر معاف کروں۔ آپ نے جواب دیا میرے پاس جتنا خزانہ تھا سب تقسیم ہو چکا، کچھ ہے نہیں، اور مجھے خاص یاد بھی نہیں پڑتا کہ تیرے پاس سے میں نے کوئی سامان لوٹا ہو اور میں نے تجھے واپس نہ کیا۔ علماء لکھتے ہیں یہودی نے ایک تھیلی تھی جو اپنے سرہانے رکھی تھی سر کے پاس، یہودی نے اس تھیلی کی طرف اشارہ کیا کہ حذیف یہ تھیلی جو تمہارے پاس ہے یہ تھیلی اصل میں میری ہے۔ حضرت حذیف بن عیاض رحمۃ اللہ حیران ہوئے کہ میری لسٹ میں تو ہے نہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ میری ہے، ہو سکتا ہے میں لکھنا بھول چکا ہوں۔ آپ نے جلدی سے تھیلی کو اٹھایا اور یہودی کے قدموں میں رکھ دی
کہا بھائی اگر یہ تھیلی بھی تمہاری ہے اور اس سے تم خوش ہو جاتے ہو تو یہ بھی تم رکھ لو، لیکن مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ جہاں حذیفہ بن عیاض رحمۃ اللہ نے وہ تھیلی اٹھائی اور یہودی کے قدموں میں رکھی، علماء لکھتے ہیں، شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ یہودی جلدی سے تھیلی کا منہ کھولتا ہے اور اندر دیکھتا ہے تو یہودی نے دیکھا کہ پوری تھیلی جو مٹی سے بھری تھی سونے کی بن چکی تھی، پوری تھیلی۔ یہودی نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ سے عرض کرنے لگا، حضرت مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ توحید-سنت.com حضرت فضیل حیران تھے کہ ایک طرف سے یہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اب اس نے کیا دیکھ لیا کہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کہا بھائی کیوں تم مسلمان ہوتے ہو؟ کہنے لگا فضیل میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ جب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے، ایسی توبہ جس کو توبہ نصوح کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے لیکن اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ ہم لوگ اللہ معاف کرے ہم توبہ کرتے ہیں لیکن ہماری توبہیں کچی رہتی ہیں، جس کو ارد کچری کہتے ہیں۔ ہر پورا پکا نہ ہو، تھوڑا پکا ہو، تھوڑا کچا ہو تو ہم کہتے ہیں ارد کچا پھل ہے، یعنی ابھی پورا نہیں پکا۔ ہماری توبہ کا حال یہ ہے کہ توبہ جب کریں گے خوب روتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں اس برائی کرنے کا جو خیال، جو جذبہ ہوتا ہے وہ مکمل طور پر نہیں نکلتا۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ ابھی تو توبہ کر لو، بعد میں اللہ۔ کیا مطلب کہ بعد میں موقع مل گیا تو کوئی ٹھکانا نہیں، گناہ بھی کر لیں گے۔ علماء لکھتے ہیں یہی ہے کچی توبہ، پکی توبہ نہیں کرتے۔ وہ یہودی کہتا ہے میں نے توریت میں پڑھا تھا کہ اس امت کا کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے اور جب اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مٹی کو ہاتھ لگا دے، اللہ اس مٹی کو سونا بنا دے۔ اے حذیفہ بن عیاض، میں نے یہ بات پڑھی تھی، یقیناً میرا کوئی مال تمہارے ذمہ نہیں تھا، یہ تھیلی امتحان کے لیے میں نے مٹی بھر کے رکھی تھی اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہارے ہاتھ لگنے سے یہ سونے میں تبدیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جب تم نے ہاتھ لگایا اور یہ مٹی سونا بن گئی، مجھے یقین ہو گیا مالک نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور اسی لیے اب میں نے جو بات پڑھی تھی توریت میں، اس بات کے بلبوتے پر، اس کی بنیاد پر اب میں تمہارے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں تاکہ وہ مالک میری توبہ کو بھی قبول کر دے اور جو چیز اللہ نے تم کو دی ہے وہ ایمان کی روشنی مجھے بھی مل جائے۔ کہتے ہیں وہ یہودی حضرت بن عیاض رحمۃ اللہ کے ہاتھوں ایمان لے آتا ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے سردار تھے لیکن زندگی میں شرک نہیں تھا، بڑے بڑے لوگوں کو لوٹ لیا لیکن کبھی اللہ کی ذات کی بات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا اور معاف ہی نہیں کیا بلکہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جہاں ڈاکوؤں کے سردار سے توبہ سے پہلے جب توبہ کر لی تو اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا، سردار الاولیاء کا ان کو لقب دیا گیا۔ تو میرے بھائی، شرک
اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، پوری امت کی شرک سے پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ابو لہب کا تذکرہ کیا، لیکن اس کا نام مشرکہ نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ اس کی کنیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ علماء لکھتے ہیں شان نزول میں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہاتھوں کو گالی کیوں دی؟ علماء لکھتے ہیں صحیحین میں ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، یعنی انہیں جہنم سے ڈراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ علماء لکھتے ہیں اس آیت سے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اول درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت کی ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، اپنے قریب والوں کو اللہ سے ڈرانا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی وجہ سے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ بات کیا، یہ بیان کیا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اس کے ماتحت میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس مجمع سے ابو لہب کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے، اور کھڑے ہوتے ہی اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے تبت لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہلاک ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی حاجہ جمع کرنا، کیا آپ نے اس لیے ہم کو جمع کیا؟ آپ نے جو ہم کو اہتمام سے جمع کیا تو ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی فائدے کی بات کریں گے، کوئی کام کی بات کریں گے، کوئی نفع کی بات کریں گے، اور تم نے تو آتے یہ بات کی کہ اللہ سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، جنت کی طرف کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطلہ کو چھوڑو۔ تو اس پر ابو لہب غصے ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کا نظام بنایا، جن کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان میں بناتے، اب ان کی شان میں کوئی گالی بولے، کوئی غلط جملہ بولے، اللہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے تبت کا لفظ استعمال کیا، اللہ کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کیا، تو اللہ نے بھی ابو لہب کو تبت ہی کے ساتھ یاد کیا۔ اس لیے ہے تبت یدا ابی لہب، کہ اس کی زبان سے تبت نکلا تو اللہ نے اسی لفظ کا استعمال کیا۔ کیا علماء لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب نے کہا تبت لکا علی حاجہ جمع کرنا، ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھانے، کہتے ہیں اسی پر یہ پوری سورہ شریفہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ابو لہب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت کی دعا کرتا ہے اور ان کو مارنے کے لیے پتھر اٹھاتا ہے، تو جس ہاتھ سے پتھر اٹھایا اللہ نے اسی ہاتھ کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اے ابو لہب، تو خود برباد ہو، میرا نبی
برباد ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ تو پوری انسانیت کی آبادی کے لیے آیا ہے۔ تو برباد ہو اور تیرا ہاتھ برباد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، علماء لکھتے ہیں، ایک اور بات علماء نے لکھی ید سے، کہ اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب میں ابو لہب کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ید۔ علماء لکھتے ہیں کہ کبھی کسی شخص کی ذات اور نفس کو ید سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا بما قدمت یداکم، کہ وہ ہلاک ہوئے ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ تو ہلاکت کا تذکرہ انسانوں کا ہے، نفوس کا ہے، لیکن اللہ نے نفوس کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ یدن کا تذکرہ کیا۔ معلوم ہوا کہ کبھی کسی شخص اور کسی کی ذات کو ید سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی ہاتھ بول کر اس کی پوری ذات مراد لی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ہاتھ کا بھی مستقل تذکرہ کیا اور اس کی ذات کا بھی تذکرہ کیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تو تب میں اس کی پوری ذات کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا اور پوری ذات کا تذکرہ کر دیا کہ ہاتھ بھی برباد ہو اور وہ خود بھی برباد ہو۔ آگے علماء لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب نے یہ جملہ استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلک بیماری میں مبتلا کر دیا، جس کو ہمارے یہاں طاعون کی گرتی بولتے ہیں، جیسے کینسر کی گانٹھ نکلتی ہے، کہتے ہیں ایک مہلک بیماری تھی جس کی گرتی یعنی گانٹھ کی طرح ایک شکل نکلی، جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں، اس کی بیماری لگ گئی۔ جب ابو لہب کو یہ بیماری لگی تو اس کے گھر والوں نے اس کو الگ کمرے میں ڈال دیا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ بیماری ہم کو بھی لگ جائے۔ اس پر ایک بات کہتا چلوں، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بعض بیماریوں کے متعلق ایک بات چل چکی ہے، جیسے کینسر۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے جو متعدی ہے، متعدی کے معنی چھیتی بیماری، کہ اس کو لگی اب جو اس کے پاس رہے گا اس کو بھی لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کوئی بیماری چیتی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگ جائے۔ خارش کی بیماری جس کو اپنے کھجلی بولتے ہیں، خارش۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں کی شکایت لے رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اونٹوں کو کھجلی کی بیماری لگ گئی۔ کہاں سے لگی؟ تو کہ یہ ایک اونٹ تھا خارش والا اور اس کی بیماری سب کو لگ گئی۔ وہی بات جس کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے فوراً فرمایا میرے بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹوں کو یہ بیماری لگ گئی، مجھے یہ بتلاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو بیماری کس نے دی؟ پہلا اونٹ کہاں سے لے کر آیا؟ تو صاحب رضی اللہ تعالیٰ ہم سمجھ گئے کہ پہلے اونٹ کو بیماری دینے والا تو اللہ ہے۔ آپ صاحب نے فرمایا میرے بھائی جیسے پہلے کو بیماری ہوئی سب کو بیماری دینے والا اللہ ہے۔ معلوم ہوا کوئی بیماری متعدی ہے، یعنی کوئی کینسر کا مریض ہے تو کبھی بیوی کو دیکھا کہ اپنے شوہر کی خدمت کرنے سے آگے پیچھے ہوتی ہے، جلدی کینسر
کی جو گانٹھ ہے اس میں سے کبھی پیپ نکلتا، خون نکلتا. اب وہ کپڑے دھونے ہیں تو کبھی عورت دھونے سے ہاتھ چراتی ہے. کبھی میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کہتا ہوں، کبھی حقیقی بیٹی، یہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرتا ہوں، حقیقی بیٹی کبھی دور بھاگتی ہے، قریب تک نہیں آتی، اور اس کا یہ وہم ہے کہ میں میری ماں کے پاس بیٹھوں گی تو مجھے بھی ورثے میں بیماری مل جائے گی. ورثے میں سونا چاندی ملے یہ تو محبوب ہے، لیکن بیماری ملے یہ پسند نہیں ہے. یہ آنکھوں جیسی بات بیان کرتا ہوں کہ جب تک کینسر میں مریض وہ مبتلا تھی، ماں قریب نہیں آئی، بستر سے دور بیٹھتی تھی اور دور بیٹھ کر پورا نظام چلاتی تھی. حاکمانہ انداز تو ہوتا ہی ہے کہ گھر میں لڑکی آئے تو بھائی کی عورتوں پر گویا حکومت چلاتی ہے، بھابھیوں پر. تو وہ حکومتی انداز کہ گھر میں آتی، بستر سے دور بیٹھتی، لیکن جیسے وفات ہو گئی تو اب بھائی کی بغل میں آ کر بیٹھ گئی کہ ماں نے جو سونا چھوڑا ہے کتنا ہمارے حصے میں آتا ہے. تو ورثہ اگر سونے چاندی کا ہے تو وہ تو پسند ہے، بیماری پسند نہیں. علماء لکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی خدمت کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. علماء لکھتے ہیں کہ جس نے اپنے رشتہ دار چاہے کینسر کی بیماری میں ہو یا شوگر کی یا پریشر کی، شوگر پریشر اس میں اتنا ٹینشن نہیں رہتا، سب سے زیادہ ٹینشن رہتا ہے کینسر میں. اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ کینسر یعنی کینسر، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ شفا دینا چاہے تو کینسر میں بھی شفا دے دیتے ہیں. ایسے کیس بھی ہیں کہ جن کو کینسر ہوا اس وقت آپ دیکھیں تو تصور نہیں کر سکتے کہ یہ کینسر کے مریض تھے. اللہ کے ہاتھ میں ساری بیماریاں اور شفا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ ایسی مہلک بیماری میں جب کسی کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس مرنے والے کو شہادت کا مرتبہ دیتے ہیں، شہادت کا مرتبہ. اس لیے ایسے لوگوں کی خدمت اپنے لیے سعادت سمجھے. اور میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس نے ایسے مریض کی خدمت کر لی جو کینسر میں مبتلا ہو یا مہلک بیماری میں مبتلا ہو، وہ یقین مانے اللہ اس خدمت کے صلے میں اس کو دنیا میں گنا دے کر رہتا ہے. اس کو اللہ مالداری دے دیتے ہیں، سرخ روی دیتے ہیں، اللہ اس کی حالت درست کر دیتے ہیں خدمت کے صلے میں. خیر، یہ ابو لہب، اس کو عدسہ کی بیماری لگ گئی تو گھر والوں نے ایک کونے میں ڈال دیا. علماء لکھتے ہیں یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی سزا تھی اللہ کی طرف سے. کئی دنوں تک کمرے میں پڑا رہا، کوئی دیکھنے والا نہیں. حالانکہ اپنے زمانے کا سردار تھا، سردار ہے اپنے زمانے کا. علماء نے لکھا کوئی سردار اپنی سرداری پر نہ اترائے، اس لیے کہ آج رسی ڈھیلی ہے، کل جب اللہ رسی کھینچ لیں گے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اور تاریخ اس کی شاہد ہے. ابو جہل جس کا پورے مکے میں دبدبا، ابو لہب جس کا پورے مکے میں دبدبا، رعب تھا، اور اللہ نے مالی اعتبار سے بھی بہت نوازا تھا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو کہتے ہیں اس کے گھر والوں ہی نے اس کو چھوڑ دیا. ایک کمرے میں سڑ رہا ہے، کہتے ہیں اسی کمرے میں اکیلے مر گیا. مرنے کے بعد 3 دن تک اس کی لاش اسی کمرے میں پڑی رہی. جب لاش سے بدبو پھیلنے لگی اور محلے میں بدبو پھیل گئی، لوگوں کے لیے بدبو کا سہنا ناگوار ہو گیا، تو اب لوگوں نے بعض ہلکے قسم کے لوگ جس کو ہم اپنی زبان میں ہریجن کہتے ہیں، بھنگی، ایسے لوگوں کو بلایا. وہ ہریجن آئے تو کہتے ہیں ہریجنوں نے بھی اپنا ہاتھ لگانا پسند نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے سزا. تو وہ بڑے لکڑے لے آئے، لکڑیاں، اور لکڑے لا کر ان کام کرنے والوں نے لکڑوں سے اس کو اٹھایا لکڑیوں پر، اور اٹھا کر
اس کی لاش کو ایک کھڈے میں ڈال دیا اور اس پر پتھر اور مٹی ڈال دی، کہتے کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ ابو لہب جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک غلط جملہ استعمال کیا، اللہ نے دنیا میں اس کی یہ سزا دی۔ آخرت کی جو سزا ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جو فرمایا کہ سیصلی نارن ذات لہب، اس کے نام میں بھی لہب، ابو لہب، اور جس آگ میں اللہ ڈالیں گے اس آگ کی صفت بھی اللہ نے بیان کی، لہب کے بھڑکنے والی، ایسی آگ جو بھڑکنے والی، لپٹنے والی، ایسی آگ میں اللہ تعالیٰ ابو لہب کو ڈالیں گے۔ یہ اس کا آخرت کا انجام بیان کر دیا، اس کا اور اس کی بیوی کا، کہ یہ دونوں ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ علماء لکھتے ہیں ابو لہب کی سزا تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی بیوی وہ کیوں آگ میں جائے گی؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ اس کی بیوی میں دو برائیاں تھیں۔ بعض علماء نے حمالۃ الحطب، اس کا ترجمہ بعض علماء نے چگل خوری سے کیا، تو اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اس کی بیوی چگل خوری کرنے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں آپ اور آپ کے خاندان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان چگل خوری کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کی ایک سزا متعین کی کہ کل قیامت کے دن یہ بھی ابو لہب کے ساتھ آگ میں جلے گی۔ علماء نے اس سے لکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ چگل خوری کرتے ہیں، یعنی آپس میں خاندانوں کو لڑاتے ہیں، رشتہ داروں کو لڑاتے ہیں، ان کی سزا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام حرب ابن امیہ، یہ ابو لہب کی بیوی کا نام ہے، اور کنیت اس کی ام جمیل تھی، ام جمیل اس کی کنیت تھی۔ اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ جنگل سے لکڑیاں جمع کر کے لاتی، کانٹے دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے جب باہر نکلے آپ کے پیروں میں کانٹے چھوٹ جائے، آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسی سوختہ لکڑیاں لے کر جنگل سے آتی تھی، اللہ نے اس کے لیے عذاب کی وہی متعین کیا کہ ایسی بھڑکنے والی آگ، جیسے آگ جلتی ہو اس میں سوکھی لکڑیاں ڈال دی جائے تو آگ ایک دم جلدی پکڑ لیتی ہے اور آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح جیسے دنیا میں اس کے کرتوت تھے، اسی کرتوت کے مطابق آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں۔ یہ تبت یدا ابی لہب ہے، سورت ہے جس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں جی بہار عبد بن مسد، اس کی آخری آیت تبت یدا ابی لہب، یہ بھی سمجھ گئے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو اس کا بھی ترجمہ اور مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اپنے دور کا سردار تھا، بہت مالدار تھا، 6 جوان بیٹے تھے اس کے، لیکن کہتے ہیں اولاد مال کچھ اس کے کام نہیں آیا۔ پھر آگے اللہ نے سیصلی نارن ذات لہب میں ابو لہب کا آخرت کا انجام بیان کیا۔ اس کی بیوی حمالۃ الحطب جو سوختہ لکڑیاں لایا کرتی تھی، اس کا انجام بھی بیان کر دیا۔ فی جیدہا حبل من مسد میں علماء لکھتے ہیں کہ مسد کے معنی تار پر تار چڑھا کر مضبوط کرنے کے، جیسے ہمارے یہاں رستہ بولتے ہیں، جو لوگ رسی بناتے ہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تار پر تار چڑھاتے ہیں اور مضبوط رستہ بناتے ہیں، کہ ایسا مضبوط رستہ کہ اس سے ٹرک کو بھی کھینچنا ہو تو ٹرک بھی کھینچ سکتے ہیں، ایسا مضبوط رستہ۔ جی علماء لکھتے ہیں کہ
یہ مضبوط رستہ خواہ کسی چیز کا ہو، یا تو کھجور کا یا ناریل یا آہنی تار یعنی مضبوط تاروں سے بنا ہوا، جیسے ہم ایلومینیم کے تار کا رستہ بھی دیکھتے ہیں، چاہے اس کا بنا ہوا ہو۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کھجور کی رسی اس کا ترجمہ کیا ہے، عرب کی عام عادت کے مطابق کیا گیا ہے، اصل مفہوم عام ہے۔ اسی مفہوم عام کے اعتبار سے حضرت ابن عباس، عروہ ابن زبیر وغیرہ نے فرمایا کہ حبل من مسد سے مراد لوہے کے تاروں سے بتا ہوا رستہ ہے، اور یہ اس کا حال جہنم میں ہوگا کہ آہنی تاروں سے مضبوط بتا ہوا کوپ اس کے گلے میں ہوگا، یعنی ابو لہب کی بیوی کے گلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کا انجام بد بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کا سمجھنا اور اس کے معانی مطالب سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور جو کچھ باتیں اس کے ضمن میں آئی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ کا ہم پر احسان ہے، فضل ہے، اماموں کے امام، سارے نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی اے اللہ آپ نے ہم کو دیے ہیں۔ اے اللہ آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے کسی قول یعنی ہماری زبان سے یا ہمارے کوئی عمل سے کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اے اللہ تو اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جانے میں انجانے میں گستاخی والی بات یا گستاخی والے کام سے ہماری پوری حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت نصیب فرما، اپنی سچی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ساری چیزوں کے خزانے آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ ساری دنیا کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور آپ سے اپنی ضرورتیں مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ آپ اپنے خزانوں سے سارے لوگوں کو ان کی مانگی ہوئی ساری چیزیں دے دیں، تب بھی اللہ آپ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے اور اس کے ناکے پر پانی آتا ہے۔ اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اے اللہ اپنے وسیع خزانوں سے ہمیں عطا فرمائیے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہر ایک اپنی پریشانیاں اپنی ضرورتیں لے کر بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرما، پریشانیوں کو دور فرما، غموں دکھوں کو دور فرما، حلال اور پاکیزہ عافیت والی سکون والی برکت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔